السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ اسمال ٹاک کے ساتھ میں ہوں زاہدہ راؤ۔ آج بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی 24 نومبر کی جو احتجاج کی کال تھی وہ ناکام ہونے کے بعد تحریک انصاف میں کیا چل رہا ہے، کیا بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، FIRs اب تک جو شہداء ہیں ان کی کیوں درج نہیں ہو سکی، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر کتنا پریشر ہے اس وقت، اور عمران خان سے پرانی ٹیم کی ملاقات ہوئی جن میں فواد چودھری ہیں، مسرت جمشید چیمہ ہیں، زرتاج گل بھی پرانی ٹیم کا حصہ ہے لیکن گو کہ وہ نہیں گئی تھی، ان سے ملاقاتیں درمیان میں بھی ہوتی رہیں، اور عثمان ڈار سے ملاقات ہوئی۔ عمران خان نے کوئی اہم ذمہ داریاں بھی انہیں سونپی ہیں، تو ان تمام تر معاملات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے 24 نومبر کا احتجاج، لیڈرشپ ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈال رہی ہے۔ ابھی تک جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ ورکرز کا صحیح فگر میڈیا پر نہیں بتا سکی کہ کتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں۔ لطیف کھوسہ کے مطابق 278 ہوئے ہیں، اور PTI کے آفیشلز کے مطابق ہمارے 12 ہوئے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے آج کہا ہے کہ 200 لوگ جو ہے ہمارے مسنگ پرسن میں شامل ہیں، ان کی ہم نے لسٹ تیار کر لی ہے، فہرست تیار کر لی ہے، باقاعدہ شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور ہم FIRs بھی درج کرائیں گے۔ دوسری جانب ورکرز کا اتنا پریشر ہے کہ FIRs اب تک کیوں درج نہیں کرا پائی، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے شہداء کے گھر بھی جانے کا سلسلہ تب شروع کیا جب عمران خان نے ایک جارحانہ حکم جاری کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو جو ہے ان کے گھروں پہ جانا چاہیے، فاتح خوانی کرانی چاہیے، پشاور میں جو ہے شہداء مارچ کا انعقاد ہونا چاہیے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ عمران خان کو اتنا کچھ علم نہیں تھا جو کچھ باہر ہوا، جتنے لوگ شہید ہوئے، ڈی چوک پر کتنی شیلنگ ہوئی، کتنی فائرنگ ہوئی، اس کا عمران خان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ علیمہ خان جاتی ہیں، وہ بتاتی ہیں بیرسٹر گوہر نے اس سے پہلے ملاقات کی تھی، لیکن بیرسٹر گوہر نے عمران خان کے مطابق مجھے اس طرح سے کھل کر نہیں بتایا تھا۔ جب علیمہ خان ملتی ہیں تو تب مجھے تمام تر معاملات کے بارے میں پتہ چلا، اور اس کے بعد انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک کی جو ہے ایک کال کا بھی بتایا کہ 14 دسمبر کو ہم دینے جا رہے ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے سول نافرمانی کی تحریک کیا ہوتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس کا آغاز کب کرنے جا رہی ہے، کون اس کے مخالف ہے اور کون اس کے حق میں ہے۔ تو FIR بھی اب تک درج نہیں ہوئی، صحیح لسٹ بھی تیار نہیں ہوئی۔ تو FIR درج کرانے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ FIR تب درج ہوں گی PTI کی لیڈرشپ کے مطابق جو FIR درج کرانے کے لیے جو ہے 302 کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے کسی بھی شہید کے لیے، اس کے ساتھ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لگتی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے پاس جو ہے اپنے ورکرز کی کوئی بھی جو ہے وہ لسٹ نہیں ہے، اور نہ ہی شہداء کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے، کیونکہ ان کو ڈیڈ باڈیز جس حالت میں ملی ہیں جیسے ملی ہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہم جو ہے FIRs اگر درج کراتے بھی ہیں تو وہ بہت کھوکھلی ہوں گی۔ تو ورکرز کا پریشر بہت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی ورکرز کو جو ہے روزانہ ایک لولی پاپ دے دیتی ہے کہ جلد جو ہے FIR درج کرانے جا رہے ہیں، جلد ہم جو ہے تعداد تیار کر رہے ہیں، جلد لسٹیں تیار ہو رہی ہیں، جلد ہماری قانونی ٹیم تیاری کر رہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بغیر FIR بالکل کھوکھلی ہوتی ہے، وہ پہلے ہی مقدمے میں اڑ جائے گی، اس میں نہیں پتہ چل سکے گا کہ کسی کو 9 mm کی گولی لگی ہے، کہاں لگی ہے، کسی کو 2 mm کی لگی ہے، سر میں لگی ہے، کس طرح لگی ہے۔ تو وہ تمام تر معاملات پوسٹ مارٹم میں ہوتے ہیں، تو اس لیے FIRs جو ہے درج کرانا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے ایک امتحان بن چکا ہے۔ دوسری جانب آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز جو ہے 14 دسمبر سے عمران خان نے حکم دیا کہ سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کیا، جس میں بل جمع نہ کرانا ہوتا ہے، ٹیکس نہ ادا کرنا ہوتا ہے، وہ تمام تر جو ایک مہذب شہری کام کر رہا ہوتا ہے وہ نہیں کیے جائیں گے۔ 14 دسمبر کو تحریک چلائی جاتی ہی نہیں چلائی جاتی۔ بہت ساری جو لیڈرشپ ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ تحریک جو ہے ہمیں آغاز کرنا چاہیے اور یہ کامیاب تحریک ہوگی، عمران خان کا حکم ہے۔ لیکن کور کمیٹی میں مشاورت ہوئی، بہت سارے لیڈرشپ نے یہ کہا کہ ہم جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں کر لیتے، صحیح ان کا بیانیہ نہیں لے کے آ جاتے کس طرح کب اور کیسے سول نافرمانی کی تحریک چلانی ہے، تب تک ہم اس کا آغاز نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ لیڈرشپ نے کل پریس کانفرنس بھی کیا، اس میں بھی ایک واضح پیغام دیا ہے کہ ہمیں اس نہج تک نہ لے کے جایا جائے، معاملات ٹھیک کیے جائیں، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اس میں ہمارے مینڈیٹ ہمارا واپس کیا جائے، ہمارے شہداء کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تسلیم کیا جائے، ہمیں صحیح فگر دیا جائے، اس کے بعد جو ہمارے جتنے بھی بے گناہ قیدی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ تو یہ تمام تر ہمارے مطالبات شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم مطالبات کریں، مطالبات مانیں گے بھی، مذاکرات بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہماری FIRs بھی درج کریں۔ تو تمام تر چیزیں ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی اس وقت جو ہے کسی معاملے پر ہمیں سیریس نظر نہیں آ رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے تو کہا جا رہا ہے کہ بات چیت کریں گے، دوسری جانب حکومت بھی سیریس نہیں ہے، کیونکہ حکومت بات چیت کرنے کا بھی کہتی ہے اور پھر سے جارحانہ پالیسی بھی اپناتی ہے کہ اپوزیشن کو بالکل دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے اس کو ہم نئی قیادت کہیں تو غلط نہیں ہوگا، جس میں وکلا تحریک زیادہ شامل ہے۔ ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین بھی وکیل ہے، اس کے بعد جو ہے جنرل سیکرٹری کا عہدہ بھی ایک وکیل کے پاس ہے۔ ان کے پاکستان تحریک انصاف پر اس وقت اگر قبضہ ہے تو وکلا کا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے پرانے ٹیم کی ملاقات ہوئی، عمران خان اس میں فواد چودھری ہیں، زرتاج گل ہیں، مسرت جمشید چیمہ ہیں، عمر ڈار ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، گلے شکوے بھی ہوئے، شیخ رشید ہیں۔ تو گلے شکوے ہونے کے بعد جو ہے فواد چودھری اور مسرت جمشید چیمہ نے جو ہے کچھ مشورے بھی دیے عمران خان کو کہ آپ کی پارٹی
جو ہے باہر کس طرح خراب ہو گئی ہے. جن لوگوں کے ہاتھ میں ہم نے پارٹی دی، انہوں نے پارٹی کا مذاق بنا کے رکھا، وہ صرف عہدے انجوائے کر رہے ہیں، قومی اسمبلی کو انجوائے کر رہے ہیں، اپوزیشن کو انجوائے کر رہے ہیں. آپ کے لیے کوئی جارحانہ پالیسی نہیں اپنا رہا، اور جو کچھ آپ کہتے ہیں باہر اس پر منو ان عمل بھی نہیں کیا جاتا، اور جو آپ پیغام دیتے ہیں وہ بھی منو ان باہر بیان نہیں کیا جاتا. تو جس پر جو ہے عمران خان بڑے اچھے خاصے غصہ بھی ہوئے کہ تحریک انصاف میں جو ڈی چوک پر واقعہ ہوا اس پہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ایک اچھا بیانیہ بنا سکتی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اس کو بیانیوں کو بنانے میں بھی ناکام رہی ہے کہ اگر ایک خون کا قطرہ بھی گر جاتا تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس پر کھیل سکتی تھی. لیکن یہاں پر لاشیں گری ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے وہ بیانیہ نہیں بنایا، تو اس پر بھی اچھے خاصے برہم ہوئے. اور جارحانہ پالیسی اس کے بعد ہی ہمیں تھوڑا سا نظر آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے شہداء کے گھروں میں جانا شروع ہوئی ہے. تو یہ تمام تر معاملات ہیں. لگتا ہے کہ پرانی ٹیم کی جو ہے عمران خان جو ہے واپسی کر رہے ہیں اور پرانی جو ہے پی ٹی آئی انسٹال ہو رہی ہے، اور یہ تو ایک صحیح بات ہے. پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو ایک سخت فیصلے لے سکے، جارحانہ پالیسی اپنا سکے. کل جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ وہاں پر اپنے شہداء کے لیے آواز اٹھائیں، جو کچھ ڈی چوک میں ہوا اس پر آواز اٹھائیں، اور جو مسنگ پرسن آج 200 کہہ رہے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے. تو یہ جلد سے جلد میڈیا کے سامنے بھی لے کے آئیں گے وہ 200 لوگ کون ہیں، اور وہاں جو ہے ہم امید کریں گے قومی اسمبلی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ آواز اٹھائے گی. لیکن قومی اسمبلی میں بھی وہ لوگ آئیں گے جن کی ضمانتیں ہوئی ہوں گی، جن کی ضمانتیں نہیں ہوئیں وہ کل قومی اسمبلی اجلاس میں بھی شرکت نہیں کریں گے. یاد رہے کہ 24 نومبر کی احتجاج کی کال کے بعد پہلا یہ جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے. اس میں تحریک انصاف کی شرکت اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے جو معاملات ہیں انہوں نے کہا جیسے ہم فورم پر اٹھائیں گے، FIR درج نہیں ہو رہی، تمام مسائل ہیں ان کو وہاں پر اس سے اچھی جگہ بہتر بیان کرنے کی نہیں ہو سکتی. لیکن جن کی ضمانتیں صرف وہی یہاں پر لیڈرشپ پہنچے گی، باقی یہاں پر ہمیں لیڈرشپ بھی نظر نہیں آئے گی. تو پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے اس ٹائم بڑا ڈپریس ہے اور بڑا مایوس ہے، کیونکہ عمران خان کا جو نظریہ تھا، عمران خان کا جو چیزیں تھیں وہ تو وہیں پہ کھڑی ہیں، لیکن لوگ اب قیادت کے کہنے پر نہیں نکلیں گے. عمران خان کی کال پر ہی نکلتے ہیں، اور عمران خان کے لیے نکلے تھے. عمران خان کے لیے گولی ہی بھی کھا لی، لیکن لیڈرشپ اپنے آپ کو ایک دوسرے پر الزام ہی دیتی رہی. اور دوسری جانب بشرا بی بی اور علی مین گنڈا پور کی بیانات میں تضاد ہے. وہ کہتے ہیں ہم دونوں کھڑے رہے، اور بشرا بی بی کہتی ہے کہ مجھے اکیلے کو چھوڑ کے چلے گی، میں آخری تھی وہاں پر کھڑی رہی اور میری گاڑی پر جو ہے گولیاں چلتی رہی. تو یہ تمام تر معاملات ہیں اور گمبھیر سے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ عمران خان پر 2-4 مقدمات جو ہیں ختم ہوتے ہیں. باہر کی جو لیڈرشپ ہے 2-4 مقدمات ان پر اور کرا دیتی ہے، ان کے خلاف اور گھیرا تنگ کروا دیتی ہے، اور اس کے نام پر بہت کچھ یہاں پر کر بھی رہی ہے، اور اس کے نام پر سیاست چمکا رہی ہے اپنی. لیکن عمران خان کا جو اصل پیغام ہے وہ صرف اب ان کی فیملی کے ذریعے باہر آتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر نہ ورکرز کو یقین رہا ہے، اور نہ ہی امید ہے کہ وہاں پر سینسرشپ والا ہی معاملہ ہوا ہے. وہاں پر معلومات بھی ایسی لے کے جاتے ہیں اور باہر آ کر بھی ایسی ہی بیان کرتے ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس ٹائم ایک کھچڑی پک رہی ہے. کوئی ایک لائن نہیں ہے کہ ہم نے اس لائن پر کام کرنا ہے، کیونکہ ٹی وی پر بھی جب ہم پرائم ٹائم پر شو پر دیکھتے ہیں ان کے گیسٹ آتے ہیں تو تمام کی الگ الگ لائنیں ہوتی ہیں. ہر بندہ اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں. ایک پارٹی والی بات وہ نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی نام ہے عمران خان کا، اور جب تک عمران خان رہا نہیں ہو جاتی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ آپس میں یوں ہی گتھم گتھا ہوتی رہے گی. نہ ہی FIR درج کرانے کا معاملہ حل ہوگا، نہ مسنگ پرسنز کا ہوگا، اور نہ ہی یہ ہوگا کہ ہم نے بیانیہ بنانا کیا ہے. کیونکہ بیانیہ جب بھی کوئی ایک بناتا ہے دوسرا اس کی جو ہے مخالف بیان دیتا ہے اور بیانیے سے ہوا اڑا دی جاتی ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.